ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه روى الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهین من النساء بالرجال۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ گناہ اپنی سنگینی، اپنی قباحت، اپنے برے نتائج کے اعتبار سے بہت ہی برے، لیکن بہت سے کہنے والے اور سننے والے یا ان کی سنگینی سے بے خبر یا لاپرواہ یا بے خبر اور لاپرواہ دونوں ہی۔ اس سلسلے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے ایک تیسرے گناہ کے متعلق بات کا آغاز کیا گیا اور یہ عرض کیا گیا کہ میرے گمان کے مطابق، اور اللہ کرے کہ میرا گمان غلط ہو، وہ گناہ بہت ہی عام ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ بظاہر دیندار لوگ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کے گھر بھی اس معاملے میں دن بدن زوال پذیر۔ اور وہ گناہ کون سا ہے کہ خواتین کا مردوں والے لباس، مردوں والے جوتے اور مردوں والے اسالیب اور طریقے اختیار کرنا۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے کہ اللہ کہنے سننے میں نیت ٹھیک رکھے اور بات وہ کہی اور سنی جائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، غلط بات سے بچائے اور اپنی خواہش اس کو ساری بات سے دور رکھے۔ اس بارے میں اللہ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں 5 باتیں کرنے کا عاجزانہ ارادہ لے کے آیا۔ پہلی بات، اس بارے میں ہمارے رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث شریفہ میں اس کی سنگینی، خرابی، قباحت کو امت کے لیے آشکارا فرمایا۔ میرے ساتھ ایک ایک کر کے بہوالا 3 احادیث شریفہ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث شریف امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں سے مشابہت کرتے ہیں۔ خواتین سے مشابہت کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اقسام کے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ اس بارے میں دوسری حدیث شریف امام ابو داؤد نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی جو عورتوں ایسا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کی جو مردوں ایسا لباس پہنتی ہے۔ تیسری حدیث شریف امام ابو داؤد نے ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے روبرو عرض کیا گیا ان امرأۃ تلبس النعل، بے شک ایک خاتون مردوں والی جوتی پہنتی، بے شک ایک خاتون مردوں والی جوتی پہنتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلۃ من النساء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین پر لعنت کی جو مرد بننے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ آئیے ان احادیث شریفہ کو سمجھنے کے لیے اور اس مسئلہ کی سنگینی کو جاننے کے لیے میرے ساتھ مزید 4 باتیں ایک ایک کر کے سماعت فرمائی۔ اس کی صورتیں ہمارے معاشرے میں کیا ہیں؟ میرا گمان ہے کہ آپ حضرات و خواتین مجھ سے عام طور پر زیادہ جانتے ہیں۔ چند ایک کی نشاندہی کرتا ہوں، باقی آپ خود اپنے ذہن میں لے آئیے۔ سر سے شروع کریں یا قدموں سے، ہر دو جانب خرابی ہی خرابی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ حضرات و خواتین سے کون سے بال بنانے پسند کرتے ہیں، خواتین مردوں والے اور مرد عورتوں والے۔ احادیث شریفہ کی روح سے بغیر کسی عالم کی مداخلت کے یہ کام کیسا ہے؟ یہ کام ان لوگوں کا ہے جن پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ آئیے نیچے اب شرٹ کون سی پسند کی جاتی ہے، عورتیں کون سی، اور پھر کوٹ، جیکٹ اور کتنی چیزیں جو مردوں کے ساتھ چند سال پہلے خاص تھیں، اب کس طرح خواتین میں ان کا چلن ہو چکا ہے اور ہو رہا۔ نیچے آئیے، حالت اور بری، پتلون
20-25 سال پہلے کہیں خاتون کے پتلون پہننے کی بات تھی، اب کیا ہو چکا ہے؟ اب نیچے آئیے جوتے. اللہ اکبر. جس طرح سابقہ خطبہ جمعہ کے آخر میں عرض کیا گیا، خواتین کے لباس، جوتے اور چیزیں، ان کی ویرائٹی مردوں سے کہیں زیادہ. لیکن دیکھیے شیطان کا دماغوں پر تسلط. خواتین کی سینکڑوں ورائٹیوں میں کوئی پسند نہیں، اور وہ پسند ہے جس کے اختیار کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. عجب بات ہے، کیا شریعت نے خواتین کے لیے زیب و زینت کی چیزیں لینے کا دروازہ بند کیا؟ نہ، ہمارے دین میں پسندیدہ ہے کہ خواتین اپنی حدود میں زیبائش کریں، آرائش کریں. اگر خواتین اپنی، نوٹ فرما لیجیے اور بیٹیاں بھی نوٹ کریں، اگر خواتین اپنی حدود میں اپنا خیال نہ رکھیں، اپنے بالوں کا، اپنے لباس کا، اپنے جوتوں کا، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، قابل تعریف نہیں، قابل احتساب ہے. لیکن سبحان اللہ، زیبائش اور آرائش کی سینکڑوں چیزوں کی موجودگی میں دھیان کدھر ہے؟ اس کے سوا دوسری چیز پہ نگاہ ٹکتی ہی نہیں. اور اس سلسلے میں میری بیٹیاں خوب توجہ کریں، ان کا معاملہ رب علیم و حکیم سے ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم نے شو روم کے فیمیل سیکشن سے یہ چیز خریدی، خواتین کا حصہ جو شو روم میں ہے وہاں سے لے کے آئی. اللہ تجھے ہدایت. ٹائٹل بدلنے سے، نام بدلنے سے مردوں والی چیز عورتوں والی بن جائے گی. شراب کا نام کچھ اور رکھ لیں تو کیا وہ شراب نہ رہے گی؟ خنزیر کا نام بکری رکھ لیں تو بکری بن جائے گا. بیٹیاں، بہنیں، مائیں نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں. اللہ کو دھوکہ دینے والا کس کو نقصان پہنچاتا ہے؟ سوائے اپنے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا. اس حوالے سے دوسری بات اور بڑی خوفناک بات، تینوں احادیث میں ہم نے یہ سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی. اللہ اکبر. یہ ایک بات نور محمد صاحب، ایک بات اگر کھوپڑی میں عقل ہو، سینے میں ایمان ہو، اللہ کے فضل و کرم سے سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت کافی. شیخ صاحب، کون لعنت کر رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جن کو اللہ پاک نے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. طائف میں کیا ہوا؟ خون میں لت پت ہیں. طائف والوں نے مار مار کے بہت ہی خون بہا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی بہت ہیں. پہاڑوں کا فرشتہ آیا جبریل امین کے ساتھ، اجازت چاہی، اجازت دیجئے 2 پہاڑوں کے درمیان لا کے کچل دوں. فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان سے وہ لوگ پیدا کریں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں. اتنے اذیت دینے والے کہ آسمانوں میں کوہرام مچ جائے. ان کے لیے لعنت کی، ان کے لیے بد دعا کی. اب جن کے لیے آپ بد دعا کریں وہ کتنا بد نصیب ہے. ایک بابا ہر وقت گھر میں گالیاں پکتا رہے، غصے ہوتا رہے، اس کا غصہ، اس کی کوئی قدر و قیمت ہوگی؟ ایک بابا منہ سے پھول گرے، کبھی کوئی ناراضی کی بات نہ کہے، لیکن جب وہ ناراض ہو جائے تو پھر دیواریں بھی کب کبائیں گی کریں. کہ وہ بابا جو کبھی غصے نہیں ہوا، آج اس کو بھی غصہ آ گیا.
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کے پیاسوں کے لیے بد دعا نہ کریں، اور مرد جو عورتوں کی کیفیت اختیار کریں ان کے لیے لعنت کی دعا بد دعا کریں، اور وہ خواتین جو مرد بننے کی کوشش کریں ان کے لیے بد دعا کریں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے یا بد نصیب، فیصلہ آپ خود کیجیے۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا، اور یہ معنی بھی بہت خوفناک ہے، الطرد من رحمت اللہ، اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ بیٹی جو فنکشن میں بہت زیادہ نگاہوں کو کھینچنا چاہتی ہے، اگر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، 100-200 عورت کا تعریف کرنا اس کے کسی کام آئے گا؟ اسی موقع پر اگر اللہ اس میں کینسر کی بیماری کا بیج بو دے، خواتین کا کمال کر دی، اس کے کسی کام آئے گا؟ اسی موقع پر اس کو دل کا دورہ پڑے اور ڈھیر ہو جائے، کوئی روک سکتا؟ یہ بیٹیاں کیا لے رہی ہیں، کیا چھوڑ رہی ہیں؟ عقل مند لوگ جب سودا کرتے ہیں دیکھتے ہیں ملے گا کیا، دینا ہے کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو لینے والی حاصل کیا کر رہے ہیں، سوچنے کا مقام۔ تیسری بات، اس حوالے سے پوری توجہ فرمائی، یہ جو لعنت کی اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ امام ابن ابی جمرہ اسپین کے بہت بڑے قدیم زمانے کے عالم ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کے صحیح بخاری کے اختصار کی شرح لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گناہ پر لعنت کرنا، توجہ فرمائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ کبائر میں سے ہے۔ کچھ گناہ صغائر ہیں، کچھ بولو بڑے گناہ۔ آپ کا ملک صاحب بات واضح ہو رہی ہے، آپ کا اس گناہ کی وجہ سے لعنت کرنا، یہ کس کی دلیل ہے کہ یہ گناہ کبائر؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ بات اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ سوال پیدا کرتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں، اس گناہ پہ اتنی سختی کیوں ہے؟ اور یہ سوال بھی گھروں میں اٹھتا ہے، چھوڑو کو بات ہے، چھوڑو، اس گناہ پر اتنی سختی کیوں ہے؟ خان صاحب جی توجہ فرمائیں، امام ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں سختی اس لیے ہے کہ جو شخص مرد ہو یا عورت وہ لباس اختیار کرتا ہے، وہ کیفیت اختیار کرتا ہے جو اللہ پاک نے اس کے لیے بنائی ہے، اس سے برعکس عورت، اللہ نے اسے عورت بنایا۔ اب یہ عورت جب مردوں والی وضاقتہ لباس جوتیاں پہنتی ہے تو یہ اللہ کو چیلنج کرتی ہے۔ حضرات و خواتین اللہ کے لیے توجہ کریں، یہ خاتون، نور محمد صاحب بات واضح ہو رہی ہے، یہ خاتون اللہ کو چیلنج کرتی ہے۔ کیا ہے چیلنج؟ تو نے مجھے عورت بنا، نہیں مانتی، میں مرد ہوں، اور دیکھ میں مرد بنا۔ اور جو مرد خواتین والی شکل و صورت حالت بناتا ہے وہ بھی اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اور اللہ کو چیلنج کرنا چھوٹی گستاخی ہے یا بہت بڑی بدتمیزی؟ اور جو اللہ کے ساتھ بدتمیزی کرے پھر اس کا انجام، اللہ کرے کہ انجام پانے سے پہلے وہ سیدھا ہو جائے۔ چوتھی اور اس موضوع کے حوالے سے آخری بات، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے لیے عدل و انصاف سے غور کرنا، لکھے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، غور فرمانا، لباس وضاقتہ اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے، دل کا، توجہ فرمائیے، اور اگر میری بات غلط ہو بعد میں مجھے سمجھا کے جائے، دل کا اثر ہے اعضاء پر،
اور خارج کا اثر ہے اندر. آئیے روزمرہ زندگی میں 20 یا اس سے زیادہ مثالیں. سرجن بڈھا آدمی ہے، سردی کا موسم ہے، یونیفارم کے بغیر آپریشن تھیٹر میں جاتا ہے، خان صاحب جاتا ہے، کتنے بازو ہوتے ہیں اس کی شرٹ کے، کوٹ پتلون میں جاتا ہے، کس طرح جاتا ہے؟ اتنا بڑا سرجن ہے، سب کچھ اتار کے یونیفارم میں جاتا ہے. ٹریفک والا انسپیکٹر روڈ میں کھڑا ہوتا ہے، ورک صاحب کی طرح پگڑ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ چودھری ہو، خان ہو، رانا ہو، سب کچھ اتار کے یونیفارم میں جائے. کرکٹ کے لیے اسٹیڈیم میں جاتا ہے، ٹوپی پہن کے جاتا ہے، ویسٹ کوٹ میں جاتا ہے. کیوں؟ مسلمہ حقیقت ہے کہ لباس اس کا دل پر اثر ہے، اور جب دل پر اثر ہوگا پھر دل کی طرف سے اعضاء کو جو حکم آئے گا اس کا اثر ہوگا. اب پگڑ والا چودھری صاحب ٹریفک کا نظام چلانے کے لیے چوک میں کھڑا ہے تو وہ نمبرداری کرے گا یا ٹریفک والے کام کرے گا؟ سرجن تھیٹر میں ٹوپی پہنے، ویسٹ کوٹ پہنے آ جائے کو کرنے دے گا اس کو سرجری؟ کیوں؟ دنیا مانتی ہے لباس وضاقتہ اس کا اثر دل پر ہے، جس طرح دل کا اثر خارج پر ہے. تو ہمارے دین میں کوئی بات حکمت سے خالی نہیں. یہ جو حکم دیا ہے سراپا حکمت ہے. اس حوالے سے چوتھا گناہ جو امت میں عام ہے اور ہو رہا ہے لیکن توجہ نہیں، انشاءاللہ اسی چوتھے گناہ سے اللہ کی توفیق سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا، اور اللہ کرے مقصد یہ ہو کہ کہنے والا اور سننے والے اور ہمارے کنبے ان گناہوں کی سنگینی سے آگاہ ہو کے محفوظ ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ. آج کے خطبہ جمعہ میں جو بات عرض کی گئی ہے توفیق الہی سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ گناہ جن کی سنگینی بہت ہی زیادہ ہے اور امت میں عام ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، ایک سنگین ترین گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ خواتین مردوں والے لباس اور وضاقتہ کی طرف آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں، اور مرد اسی طرح خواتین کے لباس اور وضاقتہ کی طرف آ رہے ہیں. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے امت اسلام کو، ہمارے معاشرے کو اور ہمارے گھروں کو اس لعنت سے اپنی رحمت سے پاک کر. ہمارے مسجد کے ساتھی عبدالحنان صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ کی ایک عزیزہ جو کینسر بیمار تھی، اللہ کے حکم وفات پا چکی ہیں، کے لیے دعائے مغفرت کی ادا کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بیٹی کو جنات الفردوس میں جگہ دے، گناہوں کو معاف کرے اور درجات کو بلند کرے، آسمان جان کو شامل. ایک اور ساتھی کے میں جا رہا ہے کہ وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. اللہ پاک ان کی اور تمام فوت ہونے والے لوگوں کی
اپنی رحمت سے مغفرت فرمائے، خاندان سب جنت۔ اللہ الرحمن پرسوں بروز اتوار جامع مسجد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ F17 میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور اسی علامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی علامتیں تین لوگ انشاءاللہ 20-20 منٹ کے لیے اس میں بیان کریں گے۔ حضرات و خواتین سے شرکت کی التماس ہے، اجتماعی ٹرانسپورٹ کے لیے 3:05 پہ جامع مسجد امام ترمذی سے گاڑیاں روانہ ہوں گی، لے کے بھی جائیں گی انشاءاللہ، واپس لے کے بھی آئیں گی، اور وہاں نماز عصر 3:40 پر انشاءاللہ پڑھی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد